تو اسلام کی طے شدہ حقیقتوں پر ایمان رکھیں. اس کے کسی حکم کی علت سمجھ نہ آئے تو جو بڑے احکام ہیں ان کی علت آپ کو سمجھ آ چکی ہے، وہ سمجھ آ چکی، تسلی رکھیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کس نقطے سے میں نے یہ نقطہ ملا دیا تھا. تو آپ کو میں نے یہ بات کہی، یہاں کے معیارات وہاں نہیں رہیں گے، یہاں کے معیارات وہاں نہیں رہیں گے. یہاں اللہ نے محبت بھی رکھی ہے باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان، امام اور مقتدی کے درمیان، افسران بالا اور ماتحتوں کے درمیان، عوام کے درمیان، سماج معاشرے کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے وہ بھی امتحان کے لیے رکھی ہے، جو دشمنی رکھی وہ بھی امتحان کے لیے رکھی ہے. اللہ نے یہ چیزیں رکھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کہا اصول کے مطابق چلو کامیاب، اصول کے مطابق نہیں چلو گے تو ناکام. من احب للہ، محبت رکھ دی، اب یہ تمہارا کام ہے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے. مگر نہ آج ایک کی محبت کے پیچھے پڑ گئے، نہیں نہیں میں نہ مانوں. فرض کر لیں باپ کا بیٹا فوت ہو جاتا، اب باپ کتنی چھلانگیں مارے گا، کتنی چھلانگیں نہیں مارے گا. یا اللہ نعوذ باللہ میں تجھے نہیں مانتا، تو نے میرے بیٹے کو فوت کر دیا. وہ بیٹھے رہے گا، ایک دن بعد، 2 دن بعد بیٹے کی لاش سے بدبو شروع ہو جائے گی. اسی باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا، یہ قانون ہے. اس لیے سر نگو ہونا سیکھیں اللہ کے سامنے. جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا سیکھیں. حدیث میں 2 چیزیں جو آئی ہیں نا بڑی کمال کی آئی ہیں انسان کے سدھرنے کے لیے، انسان کو اپنی اوقات میں لانے کے لیے. لیکن بندہ انسان اس کو اپنی اوقات میں لانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، احسان کے لیے استعمال کرتا یا کفر و شرک کے لیے استعمال کرتا. حدیث میں قبرستان جانے کا حکم ہے لیکن عورتوں کو نہ جانے کا حکم ہے. جن کو جانے کا حکم ہے وہ نہیں جاتے، جن کو نہ جانے کا حکم ہے وہ جاتے. جہاں قبرستان عورتوں سے بھرا ہوتا ہے، ٹوٹکوں سے بھرا ہوتا، دالوں سے بھرا ہوتا، تعویذات سے بھرا ہوتا. جن کو جانے کا حکم ہے وہ ایک بھی نہیں ہے. قبرستان جانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ دنیا میں جو آپ کو میلے نظر آ رہے ہیں، کل تم بھی جاؤ گے یہی میلے چلتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے اوقات میں آ جاؤ. بندہ قبرستان جاتا ہے اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے کہ کل میں نے یہاں. آپ میں کتنے ساتھی ہیں جو کل تک یہاں تھے آج نہیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ. قبرستان سے پھر اپنی موت یاد آتی ہے، اور یہ حدیث میں فإنها تذکر الآخرہ. قبرستان جایا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا سال 100 چینل اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، وہ واہیات لباس اپنی بچیوں کو پہناتے ہیں. جب عید کا دن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے سیدھے ابا جی دادا جی کے قبر پہ جاتے ہیں، وہاں ایک دعا کر کے پھر اگلے سال تک کے لیے پھر آرام سے واپس آ کے اسی واہیات کاموں میں لگ جاتے ہیں. جو سلوک آپ اپنے بڑوں سے کر رہے ہیں، کل آپ کے چھوٹے آپ کی قبر سے وہی سلوک کریں گے. آپ تو تب سلوک کر رہے ہیں جب مادی دنیا یہاں ہے، آپ کے بچے تب سلوک کریں گے جب مادی دنیا اس سے بھی آگے گزر چکی ہوگی. جیسے شیخ رشید نے حقیقت نہیں بتائی تھی آپ کو کہ وہ جو کیا کہتے ہیں امپورٹڈ وزیر اعظم جو لائے گئے تھے معین قریشی صاحب، ہم طنز نہیں کرتے، فوت ہو گئے ہیں نا کہ ہیں معین قریشی صاحب جو لائے گئے تھے. اچھا ہے، ان کو اپنی والدہ کی قبر کا پتہ نہیں تھا، بنا دی. شیخ رشید کے مشورے پر قبر بنا دی گئی. آئے پروٹوکول کے ساتھ ماشاءاللہ دعا کی چلے گئے. اور یہ میں نے سال پہلے ایک اشتہار پڑھا کراچی کا، باپ اب بیٹا آیا ہوا ہے، ماں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنے عرصے پہلے ہم گئے تھے، اب وہ جس مکان میں تھے وہاں سے ماں جا چکی، وہاں نہیں. وہ اشتہار لگا رہا ہے میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں. بتائے کیا فائدہ ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کیا ہے؟ 60-70 سال کی تو اس امت کی ایوریج عمر ہے. اس مادی دنیا نے مجھے اور آپ کو اندھا کر دیا، اندھا.
تیزاب اتنا مسخ نہیں کرتا جلد کو، اس مادی دنیا نے ہماری عقل کو، ہمارے شعور کو، ہمارے ادراک کو اتنا مسخ کر دیا، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ ایک تو قبرستان جانے کی عادت بنائیں، وہاں جا کے دعا ان کے لیے مانگے جو فوت ہو گئے، ان سے نہ مانگے، دعا تو اللہ سے مانگنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو حدیث میں حکم ہے، عیادت المریض، مریض کی عیادت، اور کبھی کبھار آئی سی یو کا چکر لگایا کریں۔ آئی سی یو نہیں، کم سے کم کسی بھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی سے گزر جائے کریں۔ خدا کی قسم اوقات یاد آ جائے گی، اوقات یاد آ جاتی بندے کو۔ ہر دوسرے لمحے لاشیں آ رہے ہوتے ہیں، لاشیں جا رہے ہوتے ہیں، تڑپتے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر تڑپا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ بندے کو یاد آ جاتا ہے کل میں نے بھی جانا ہے، پتہ نہیں میں کس حال میں جاؤں گا، میرے بچوں کو میرا کیا بنے گا، بچوں کا تو بات کی بات ہے، میرا کیا بنے گا۔ یعقوب علیہ السلام پر جب موت آ رہی تھی انہوں نے یہی کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا بچوں میرے بعد کیا کھاؤ گے، بچوں فکر نہ کرو، حلال کیا کہتے ہیں سب کچھ تمہارے لیے بنا کے گیا ہوں، یہ نہیں کہا۔ ہاں یہ ہے، حدیث میں یہ الگ ہے کہ اپنے بچوں کو کوشش کرو، اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی ہے، بدحال چھوڑ کے نہ جاؤ کہ تمہارے بعد مانگنے لگیں۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے ان کو اپنی وسعت کے مطابق خوشحال چھوڑ کے جاؤ دنیا میں۔ لیکن فکر کس کی لگی ہوگی؟ یعقوب علیہ السلام پہ جب موت آ رہی تھی، قرآن ذکر کرتا ہے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلا لیا، کس بات کی فکر کی؟ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، پیروی کس کی کرو گے، اطاعت کس کی کرو گے، کس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو گے؟ بیٹا میرے بعد فلاں چاچے سے تعلق نہیں رکھنا، فلاں پھپھو سے نہیں رکھنا، بیٹی فلاں خالہ سے نہیں رکھنا، فلاں سے یہ نہیں کرنا۔ بندہ جاتے جاتے بھی گناہ ہی کر کے جاتا۔ پلٹ آئیں، یہ خطاب سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پلٹ آئیں، کچھ بھی نہیں رکھا۔ روز میرے اور آپ کے رشتے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا اس دنیا سے، پھر وہاں انتظار میں ہوں گے کوئی ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے التجا کرے۔ تو پہلے میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، ہماری زندگی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک۔ عمریں بھی کتنی ہیں اس امت کی، چھوٹی سی تو عمر ہے۔ حدیث پوری نہیں کر سکا، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں دوبارہ۔ من احب للہ، جو محبت بھی اللہ کے لیے رکھے، وہ ابغض للہ، جس نے دشمنی رکھنی کسی سے وہ بھی اللہ کے لیے رکھے، وہ عطا للہ، جو دیتا تو اللہ کے لیے دے، وہ منع للہ، جو کوئی چیز روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکے۔ آج شادی کارڈ کیسے بن رہے ہیں؟ اب تو پتہ نہیں پورے 4 ورقوں میں شادی کارڈ آ رہے ہیں جی۔ یہاں کسی کو غریب یاد نہیں آ رہا کہ تمہارا 1000 روپے کا شادی کارڈ، ایک کارڈ 500 کا ایک کارڈ، 200 کا ایک کارڈ، 100 کا ایک کارڈ، پتہ نہیں کتنا غریبوں کا بھلا کر دے گا اگر تم یہ نہ بنا کے غریبوں کو پیسے دے دو۔ ہر بندہ کہتا نہیں اس نے 2 صفوں میں بنایا میں 3 میں بناؤں، اگلا کہتا 3 میں بنایا میں 4 میں بناؤں۔ یہ حدیث میں کیا ہے؟ جو روکتا ہے اللہ کے لیے نہیں دیتا۔ غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں، محبت اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، ایسا خوش قسمت اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔